اختیار ولی خان صاحب، یہ ملاقات آج ہو کیسے گئی؟ واٹس کوکنگ بیہائنڈ دا سینس، نمبر بسم 1. اللہ. اور سوری، صرف ایک سوال کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا. امجد نیائی صاحب نے کہا کہ 2 دن تک جو یادداشتیں پیش ہوتی رہیں، پھر سلمان اکرم راجہ کی بھی ملاقات ہوئی چیف جسٹس سے، تو پاکستان میں کتنے قیدیوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر 2 دن تک احتجاج کریں، یا کسی بھی قیدی کا وکیل اٹھ کے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سے ملاقات کر سکتا ہے، اور اتنا انسٹنٹ ریلیف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غریدہ. دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ مصطفیٰ بھائی نے جو کہا نا کہ ملک میں جو 3 مسائل انہوں نے بتایا کہ ایک سیکیورٹی کے ہیں، ایک معیشت کے ہیں، دوسرے بے روزگاری کے ہیں. پولیٹیکل بھی کہا انہوں نے. پولیٹیکل، ہاں. تو میں اس کا حل جو ہے اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ عمران خان کے پاس تو ہے ہی نہیں. اچھا، اس کی دکان میں تو یہ سودا کہیں ہے ہی نہیں. اور ہم وہی لوگ ہیں جو عمران خان کی حکومت جب ختم ہوئی تھی 2022 اپریل مئی میں، اس وقت یہ لوگ کہتے تھے کہ معیشت انڈرمائن ہے، ملک دیوالیہ ہونے لگا ہے. آج تو ہم، میرے خیال میں ہم کل موڈیز کی رپورٹ آئی ہے سر. زندہ، ہاں، وہ موڈیز بھی کی یہی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ معاشی بحالی بہت سست ہے، کوئی اچھی نہیں ہے. نہیں سر، نہیں، پھر بھی ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں جہاں پہ کشتی ڈوب رہی تھی. تو ہم سر موڈیز کی یہی رپورٹس عمران خان کے دور میں بھی آتی تھیں، تب بھی پازیٹیو اینڈ سٹیبل ہوتا تھا. ہم کبھی بھی زندہ لوگوں کی نا تعریف نہیں کرتے. مردہ کون ہے؟ جب مر جاتا ہے نا پھر ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا، اس کی آنکھیں بڑی پیاری تھی، یہ چلتا بڑا اچھا تھا، یہ بولتا بڑا اچھا تھا، وعدے کا بڑا پکا تھا. پھر ہم اس کی ساری اچھائیاں باہر لے آتے ہیں. یہ میرے خیال میں ہمیں یہ گٹس ہونے چاہیے کہ ہم تعریف کرنا شروع کر دیں کہ جو بندہ اچھا کام کرے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں. کیا اچھا کام کیا؟ یہ ڈوبتی نیا کو بچا کے جو لائے ہیں. بالکل سر، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، فیصل آباد میں بند ہو رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے، تو آپ کو تو پورا پاکستان بند ہو گیا تھا. وہ تو پرسوں 8 فیبروری کو تاجر جو ہے وہ پٹ رہا ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے بند مطلب بند، سڑک بھی بند، کاروبار بھی بند، پہیہ بھی بند. وہ بند کرنا چاہتے ہیں، ہم چلانا چاہتے ہیں. اینٹی فورسز بھی دیکھیں، پازیٹیو فورسز بھی دیکھ لیں. ہم تو ان کے خلاف بھی نبرد آزما ہے، دوسری طرف انڈیا کی پراکسیز کے خلاف بھی نبرد آزما ہے. ہم تو کئی محاذوں پر لڑ رہے ہیں. اگر آپ ہمارا ہاتھ نہیں ہو رہی ہے. میرا سوال صرف ملاقات کے حوالے سے تھا، ذرا اس کو فوکس کریں. ملاقات کے متعلق اف یو ریممبر تو میں نے آپ کے شو میں ہی کہا تھا کہ 8 فیبروری کے بعد ان کی ملاقات بہت جلدی ہو جائے گی. آج پہلی ملاقات چلے آپ نے کرائی ہے، میں یہی کہہ دوں گا. نہیں، آپ نے کلیم کیا تھا، آپ اس کو ریکلیم کر رہے ہیں. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ملاقات آپ سے مراد حکومت نے کروائی. میں نے کہا تھا کہ 8 فیبروری کے بعد ملاقات ان کی ہو جائے گی. 1 ہو گئی، 2 اس کے بعد مزید بھی آپ دیکھ لیں گے جلدی ہونے. 2 ملاقاتیں مزید بھی ہوں گی. کس کی ہوں گی؟ جس کی بھی ہوگی، لیکن اب یہ تو بتا دینا. تو ملاقات فیملی کی ہوگی جو بھی ہوگی، لیکن یا وکیلوں کی ہوگی، میں زیادہ انٹیگریٹی یا لیڈرز کی ہوگی. ملاقاتیں ہو جائیں گی. سہیل آفریدی کی ہوگی. 2 ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، وہ ہو جانے. سہیل آفریدی کی ہوگی، وہ کسی بھی وقت ہو سکتی. سہیل آفریدی کی ہوگی. No, he's a good boy. I think کہ اچھے بچے بن گئے. ہاں، وہ پازیٹیو لسٹ میں چلے گئے. یہ گڈ بوائے کس کے گڈ بکس میں آ گیا؟ جس کی بکس میں وہ بیڈ بوائے تھا. بیڈ بوائے we have seen a bad boy turning into a good boy. کن کی بکس میں بیڈ بوائے تھا؟ سب کی نظر. آپ کی بکس میں بھی تھا. آپ لوگوں نے بھی ان پہ کراس لگا دیا تھا، ریڈ کراس کے. یہ بن ہی نہیں سکتے. دیکھیں، ہم تو یہی کہتے تھے نا کہ آپ اپنی سیاسی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی ریاستی ذمہ داریاں پوری کریں. صوبہ جل رہا ہے، ہم نعمان پہ آپ کوئی ایکشن بات ہی نہیں کرتے. کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے آپ کوئی سٹیپ اپ ہی نہیں کرتے. اور اب پی ایس ایل پشاور میں ہونے جا رہا ہے. پی ایم صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد فوراً وہ گئے ہیں، انہوں نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا. شہباز نے گڈ بوائے بنا دیا سہیل آفریدی کو. یہ کہہ رہے ہیں آپ معیشت کے مسائل ہیں، دہشت گردی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں. ان سب چیزوں کا کیا مل بیٹھ کے حل نکل سکتا ہے؟ پلس اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس، ملاقات کی بات تو ہوئی وزیر اعظم کے ساتھ، کب تک یہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں وہ اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. وہ شاید بہت جلد رمضان سے پہلے ملاقات ہو جائے گی. بالکل، رمضان سے پہلے پرائم منسٹر یعنی کہ باقاعدہ مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا. آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایک اچھی ملاقات ہوگی اور اچھے تعلقات کی اس کی بنیاد کی طرف یہ پہلا قدم ہوگا. اور یہ ہونا چاہیے حکومت میں، اپوزیشن میں. یہ ملاقات، رابطہ، بیٹھنا،
डायलॉग करना, ठीक। ये लेकिन आप क्या दे जमहूरियत का सकते हैं हिस्सा है। ऑपोजिशन को इस मुलाकात में या मुज़ाकरात के देखिए वो तो इख्तिताम डिपेंड पे? करता है कि अब जब ये आएंगे तो ये बोलेंगे कि इनकी ज़रूरत क्या वो है। आपका मैंडेट तस्लीम नहीं करते, वो इस्लाहात चाहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते देखिए, हैं, और mandate कहते हैं तो- आप रिजाइन कर जाएं और इलेक्शंस करवा फ्री दें। एंड फेयर इलेक्शन तो बिल्कुल हम कराएंगे, वो उस पे तो उस पे बात हो सकती है। मैंडेट की बात अगर ये आप करती हैं तो मैं इसके साथ एग्री इसलिए नहीं करता, अगर वो आके हमारे साथ बैठ जाते हैं तो मैंडेट mandate तस्लीम कर लेंगे। मैंडेट तस्लीम कर लिया तो फिर तो ये बात तो उनकी वैलिड नहीं ये बड़ी अहम है। और दूसरा मैं ये आपको बता दूं कि अगर आप मैंडेट की बात करें तो बात 2018 पे जाएगी, बात फिर खैबर पख्तूनख्वा के 2013 के इलेक्शन पे जाएगी। बात फिर तो पुराने कई नहीं, मैं इलेक्शन वही तक कहता चली हूँ, जाएगी वो ना, फिर फिर बहुत- 70 वो तक फिर इलेक्शन बहुत तक दूर चली जाएगी। सो इट इज बेटर कि आप कि मौजूदा हालात लुक पे बात फॉरवर्ड करें, मौजूदा हालात पे बात करें, आने वाले इलेक्शन पे बात करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पे बात करें, तो और बड़ी अच्छा सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है अमन व अमान की सूरत हाल। इस वक्त हमें देखिए हमारी फौज जो है यानी कि एजेंडा आप तय करेंगे। दे आर डूइंग देयर बेस्ट, लेकिन हमें यहाँ पर एज ए नेशन मिन हैसुल कौम हमें यकजान होना, एक आवाज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया जो पहले पैसे जंग पर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता था वो अब हमारे प्रॉक्सीज पर इस्तेमाल कर रहा है।